بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ موزے، جوتے اور امامے پر مس کرنے کے احکام۔ جراب، موزے، خفین، جوتے سب پر مس کرنا جائز ہے، بلکہ امامہ یا پگڑی یا عورتوں کی اوڑھنی پر بھی۔ 70 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن میں سے بعض عشرہ مبشرہ میں سے بھی شامل ہیں، ان سے مس کرنا ثابت ہے، اور یہ دین کی آسانی اور مشقت کو دور کرنے کی دلیل ہے۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، موزوں پر مس کرنا علماء شریعت کے ہاں اتنا مشہور ہے، یہاں تک کہ اسے اہل سنت کا شعار گنا جاتا ہے، اور اس کا انکار اہل بدعت کا شعار گنا جاتا ہے۔ مقیم اور مسافر کے لیے مس کی حد۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب سفر پر ہوں تو اپنے موزے 3 دن و رات تک پیشاب، قضاء حاجت یا نیند کی وجہ سے نہ اتاریں، بلکہ وضو کرتے وقت انہی پر مس کریں، البتہ جنابت کی صورت میں انہیں اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ یہ مفہوم ہے سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث کا۔ جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور رات مقرر فرمایا، جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں۔ موزے طہارت کی حالت میں پہننا شرط ہے۔ موزوں پر مس کرنے کی شرط ہے کہ انہیں طہارت کی حالت میں پہنا گیا ہو، جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں۔ ہر قسم کے موزوں اور جرابوں پر مس جائز ہے۔ بعض علماء کرام صرف چمڑے کے بنے ہوئے موزوں پر مس کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ خواہ موٹے ہوں یا پتلے، رقیق جیسے کاٹن یا نائلون وغیرہ کے سب پر مس کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، جیسا کہ المغنی میں موجود ہے۔ جوتے پر مس۔ اسی طرح سے جوتوں پر بھی مس کرنا اگر ان پر نجاست نہ لگی ہو سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ پھٹے موزوں پر مس، اور اگر جراب یا موزے پھٹے ہوئے ہوں تو بھی ان پر مس درست ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انصار کے موزے پھٹے ہوئے ہی تو ہوا کرتے تھے۔ یہ بات آپ سلسلۃ الہدی والنور شیخ البانی رحمہ اللہ کے فتاوی میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسح کے وقت کی ابتدا اور انتہا۔ مسح کے وقت کی مدت جب وضو کر کے پہنے ہوں اس وقت نہیں، اور نہ ہی جب پہلی بار وضو ٹوٹے اس وقت سے، بلکہ جب پہلی مرتبہ مسح کیا اس وقت سے مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے مدت ہوگی۔ اس میں 5 نمازوں کا حساب نہیں بلکہ وقت کا حساب ہے۔ اسی طرح سے مسح کے بعد موزے اتارنے سے اپنے آپ وضو نہیں ٹوٹتا جب تک وضو ٹوٹنے کا سبب نہ ہو، اور اگر مسح کی مدت ختم ہو جائے تو بھی اپنے آپ وضو ختم نہیں ہو جاتا جب تک حدث نہ ہو۔ مسح کا طریقہ۔ موزوں پر مسح اوپر کی طرف سے کیا جائے گا، نیچے کی طرف سے نہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ مسح کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں کی تر انگلیوں کو پیروں کی انگلیوں کی طرف سے لے کر پورے پاؤں تک پھیرنا۔ امامہ پر مس۔ امامہ یا اوڑھنی پر مس کرنے میں کچھ سر کے حصے پر اور کچھ امامے پر مس بھی درست ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صرف امامہ پر مس بھی درست ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ تمام نکات اور احکام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی سے لیے گئے ہیں۔